अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। जनाब, कल मैंने आपको बताया था कि 2 बड़े अहम केसेस जो हैं इमरान खान साहब के हवाले से, वो कल उनकी दरख्वास्त दायर कर दी गई हुई थी और वो कल यानी कि आज कोर्ट में लगने थे। एक अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत होनी थी और दूसरा कैद तन्हाई के हवाले से समाअत होनी थी। तो जनाब, अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस डोगर ने, हमने देखा कि थोड़े से वो तंग भी हुए, उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया और उन्होंने कहा कि आप अपनी जगहों पर बैठ जाएँ। ये क्या आप लोगों ने जो है ना झमघट्टा इकट्ठा किया हुआ है कि आप अदालत को कोई तासुर देना चाह रहे हैं, ये क्या तरीक़ेकार है और क्या आप अदालत पर चढ़ाई कर रहे हैं? इस तरह से वो थोड़े से ना नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि सिर्फ सलमान सफदर के अलावा बाकी तमाम वकला जाकर बैठ जाएँ। ये तो जनाब जब स्टार्ट होने लगा तो ये उस टाइम ये सारी बात हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इमरान खान और बुशरा बीबी के अल कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल का आगाज़ करने का हुक्म दिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्हें ऑर्डर लिखवा दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने अदालती अदालती हुक्म के बावजूद सज़ा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल का आगाज़ नहीं किया। अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो नैब को दलाइल का आगाज़ करने का कहा जाए, जिस पर हमने देखा कि बैरिस्टर गोहर और सरदार लतीफ़ कोसा ने वो भी एडवोकेट वो रोस्ट्रम पर आ गए और केस 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की उन्होंने इस्तदा की। बल्कि बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि हमें 2 हफ्ते का वक्त दे दिया जाए, यकीनी तौर पर हम दलाइल देंगे। और साथ में लतीफ़ कोसा साहब ने भी यही कहा कि मैं श्योरिटी देता हूँ और आप हमें बस 2 हफ्ते का वक्त दें, मैं खुद बानी से मुलाकात करूँगा। जिस पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा है कि जी हम फिर आपका हल्फिया बयान लिख रहे हैं। इसके बाद हलफनामा लेकर उसकी समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। ये तो अल कादिर ट्रस्ट केस की अपडेट है। और दूसरा जनाब, इमरान खान और बुशरा बीबी की अल कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तें निपटा कर मरकज़ी अपीलें सुनने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। बैरिस्टर सलमान सफदर के ज़रिए दायर अपील में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 30 अप्रैल के ऑर्डर के खिलाफ अपील मंजूर की जाए और ट्रायल कोर्ट का सज़ा का फैसला मुअत्तल करके इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल की और ज़मानत पर रिहा किया जाए। ये उन्होंने आज फर्दर बैरिस्टर सलमान सफदर ने किया है। और सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात जनाब ये थे कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अल कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली की अपीलें एतराज़ात लगाकर उन्होंने वापस कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 30 अप्रैल को सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तें निपटाकर मरकज़ी अपीलें सुनने का फैसला किया था, जिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला आ गया है। और ये एतराज़ उन्होंने उठाया है कि जी कानून में तरमीम के बाद में केसेस की अपील और सज़ा मुअत्तली का मामला वफाकी आइनी अदालत सुन सकती है। और इसके बाद इमरान खान के वकील सलमान सफदर, बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वकला ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि अपील सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, हम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर करेंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट थी आज इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। अलीमा खान साहिबा ने भी वकला से पे सवाल उठा दिया है। उन्होंने जनाब कहा है कि मैं वकला से पूछती हूँ कि आज जब आप इन जजेस से मिन्नतें कर रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो बताएं कि तुम्हारे कानून और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? सारी बार्स, लाखों वकला जिनके इलेक्शन इतने जज्बे के साथ होते हैं, वो कहाँ हैं? वकला बताएं आपका क्या किरदार है? अब नहीं तो कब आप पाकिस्तान में इंसाफ के लिए खड़े होने वाले हैं? हमें सीधा कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ लेना है तो एजेंसी के लोगों से बात करो। ये कोई तरीक़ाकार है? मैं सोशल मीडिया और मीडिया को कहना चाहती हूँ कि अपनी कहानियाँ डालने से पहले हमारे दर्द को पहचानो। आपके घरों में जब कोई माँ, बहन, भाई बीमार हो तो आपकी सबसे पहली तरजीह क्या होगी? उनको बेहतर से बेहतर इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में फ़ौरन दाखिल कराना होगा। और आज आपको हमारे भाई के लिए वो दर्द नज़र नहीं आ रहा। हम फरवरी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का हक बनता है कि उनको बेहतर इलाज फ़राहम किया जाए और उसके लिए बेहतर है कि आप हस्पताल मुंतकिल करें। मैं आपसे अपील करती हूँ कि एजेंसियों के हाथों में डिस्ट्रैक्ट ना हो, इमरान खान के साथ ज़्यादती ना करें। जब हम
26ویں ترمیم کے بعد والی عدالتوں کے ججوں کے پاس کیس لے کر گئے تو ان کی شکلوں پر کیا تھا؟ جج سومرو میں عاجزی نظر آئی اور وہ شرمندہ لگے، لیکن جج ڈوگر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ پورا مینڈیٹ لے کر آیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے کا۔ وہ عہد کر کے آیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ جج ڈوگر نے ایک بار بھی انسانیت نہیں دکھائی کہ عمران خان اور بشرا بی بی 8 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں۔ یہ تو پہلے بھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جس طرح سے ڈوگر صاحب کو، جسٹس ڈوگر صاحب کو لگایا گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو جب ٹرانسفر کیا گیا تھا تب بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ جناب یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا کہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں، اور اوبیسلی پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات ہوں بنی پی ٹی آئی کے لیے۔ آج وکلا سرفراز ڈوگر کی منتیں کر رہے تھے، یہ کیوں اس جج کی منتیں کر رہے تھے کہ بس ایک ملاقات عمران خان سے کروا دیں، ہم ملاقات کے لیے اس جج کی منتیں نہیں کریں گے، ہم عمران خان کے لیے جدوجہد کریں گے، منتیں نہیں کریں گے۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عدالت کی عمارتیں بنی ہیں، ان کے پاس پروٹوکول اور کارڈز ہیں، یہ سب عوام کے پیسے سے، اگر انصاف نہیں دے سکتے تو یہ عدالتیں بند کر دیں اور بتا دیں کہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ ہم ایک ملاقات نہیں، ہم چاہتے ہیں عمران خان کے سارے حقوق بحال کریں، یہ ایک ملاقات کرا کر پھر 6 مہینے کے لیے قید تنہائی میں ڈال دیں گے اور ان کی ملاقاتیں بحال ہوں، ان کا ہسپتال میں علاج ہو، ان کا ٹی وی، ان کی اخبار، ان کی کتابیں، تمام حقوق بحال کیے جائیں، ان کی قید تنہائی ختم کی جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا انٹرویو دیکھا ہے، یہی جب چیف جسٹس تھا تو پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس تکبر سے اس نے عمران خان صاحب کی پارٹی کا نشان چھینا، کتنے تکبر سے عمران خان کے خلاف بولتا تھا۔ اب جب یہاں سے ان کی نوکری ختم ہوتی ہے اور یہ باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر کہہ رہا ہے کہ سارے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں تھے۔ یہ وہ ریفرنس دے رہے ہیں، ایک انہوں نے جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک انٹرویو دیا انٹرنیشنل میڈیا کو باہری کہیں پر، تو وہاں پہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے جو فیصلے تھے وہ کافی سیاسی تھے اور اس میں جس طرح سے آپ نے ایک پارٹی سے ان کی پارٹی کا نشان چھینا اور جس طرح کے فیصلے آئے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جناب میں تو خود مجبور تھا اور یہ فیصلے سارے فیصلے جو ہے نا، سارے فیصلوں کا اختیار ایک چیف جسٹس کے پاس نہیں تھا، یعنی انہوں نے مجبوری کا اظہار کیا کہ جی یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا جو میں نے فیصلہ دیا۔ اور اس نے کھل کر کہا کہ پاکستان کے نظام میں فیصلوں کا اختیار چیف جسٹس کے پاس نہیں، اس کو شرم بھی نہیں آئی، یہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اپنے عہدے کے ساتھ غداری کی، اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ اس نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو یہ جناب علیمہ خان صاحبہ کا آج بیان تھا۔ اور جناب اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ جموں آزاد کشمیر نے پچھلے دنوں میں سرپرائزنگلی پی ٹی آئی کو اپنے بلے کا نشان دے دیا تھا اور اس پہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہوئی تھی، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ یہ پھر کیس گیا آگے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے، تو سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری پارٹی رجسٹریشن یعنی بلے کا انتخابی نشان دینے کا جو ہائی کورٹ کا 23 جون کا جو فیصلہ تھا وہ فائنلی معطل کر دیا ہے۔ جب یہ ملا تھا تو تب بہت سارے لوگ اپنی اپنی پریڈکشنز دے رہے تھے، اپنی اپنی تجزیے دینا شروع ہو گئے تھے کہ یار یہ ہو گیا ہے، ادھر سے بلا مل گیا ہے، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو شاید جی نرمی آ رہی ہے، کوئی ڈیل شیل چل رہی ہے، تو ایسا آپ کے لیے اب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی ڈیل نہیں ہونے والی، کوئی وہاں سے نرمی نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کے لیے۔ یہ اسلام آباد آزاد کشمیر جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر ابتدائی سماعت کے بعد فل بینچ تشکیل دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 2 جولائی 2026 کو مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ وہ جو فیصلہ تھا جو ہائی کورٹ نے دیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں وہ معطل کر دیا ہے۔ اب جناب ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور چیز کہ آزاد کشمیر میں الیکشنز ہونے ہیں تو وہاں پر حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، کوئی ایسی ہمیں کو خاص وہاں سے اپڈیٹس بھی نہیں مل رہی ہیں، اوبیسلی انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ تو اب جناب کیمپین کے لیے الیکشنز آگے آنے ہیں تو اپوزیشن کا قافلہ چلا کہ جی ہم وہاں پہ کیمپین کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے قافلے کو بھی روک لیا۔ راولہ کوٹ جاتے ہوئے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس اور پھر شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر اور دیگر رہنماؤں کو کہوٹہ میں ہی روک دیا گیا ہے اور اپوزیشن نے وہاں پر دھرنا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے،
راولا کوٹ جانے کی. اور شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم یہاں دھرنا دیں گے جب تک ہمیں کشمیر جانے نہیں دیا جاتا. محمود چغزئی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم تو اظہار یکجہتی کرنے جا رہے تھے لیکن پولیس نے کشمیر جانے سے روک دیا ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے جناب. اور وہاں پہ بہرحال آئی ڈونٹ نو حکومت وہاں کیا کر رہی ہے, کیا اپڈیٹس ہیں. بہرحال انہوں نے اپوزیشن کو روک دیا وچ از ویری انفیئر. ایک پتہ نہیں کون سے ہم دور میں آ گئے ہیں, اور اس کو اگر ہم جمہوریت کہتے ہیں تو یہ جمہوریت تو کسی بھی صورت میں نہیں ہے. اور ابھی لیٹسٹ جو میں نے 2 دن اپنے بلاگز میں بڑے ڈیٹیل سے جو بل بھی آ رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. جس بل کا آپ امیجن کریں, جو بل ابھی آ رہا ہے اس پنجاب حکومت کی جانب سے, اس بل کا وہاں پنجاب حکومت کے اپنے اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں محمد علی خان صاحب, ان کو بھی نہیں پتا کہ ایسا کوئی بل بھی آ رہا ہے. تو احمد علی خان صاحب ان کو بھی نہیں پتا کہ ایسا کوئی بل آ رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے عوامی نمائندے انہوں نے کیا لیجسلیشنز کرنی ہے اور کیا عوام کے مسائل کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا ہے. خیر آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ obviously گلوبل وارمنگ سے پوری دنیا ہی افیکٹ ہو رہی ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں 1300 اموات ہوئی ہیں. ہفتے یورپ کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا, جس کے باعث ہسپتالوں اور ریسکیو اداروں پر دباؤ بڑھ گیا ہے. ایمرجنسی کالز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ماہرین کے مطابق یورپ میں گھروں, دفاتر اور اسکولوں کو اس طرح کے درجہ حرارت کے لیے تعمیر نہیں کیا گیا تھا. اوبویسلی وہاں پہ اتنا یوزلی ٹیمپریچر نہیں رہتا تو وہاں کے وہ یوز ٹو بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے پبلک ہیلتھ فرانس نے بتایا ہے کہ بدھ سے اب تک فرانس میں کوئی تعداد کے مقابلے میں تقریباً 1000 زائد اموات جو ہے نا وہ ریکارڈ کی گئی ہیں. صرف گرمی کی وجہ سے ڈیتھس ہوئی ہیں. ادارے کے مطابق 24 جون سے اموات میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے. شدید گرمی کی لہر کے دوران 18 جون سے اب تک فرانس میں دریاؤں, نہروں اور سوئمنگ پولز میں نہانے کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 74 ہو گئی ہے جناب. شدید گرمی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں کا جو وہاں پہ جو سڑکوں کا جو میٹیریل ہے وہ بھی پگھل گئے, جبکہ ٹرامز کی پٹریاں اور جوائنٹس بھی کئی مقامات پر متاثر ہوئے ہیں, جس کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت بھی غیر محفوظ قرار دی گئی ہوئی ہے. تو یہ تو جناب وہاں پہ یورپ کے حالات ہیں. گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے. ویسے جتنے ہم رف اینڈ ٹف ہیں نا میرے خیال سے, اور جو جس لیول کی گرمی, جس لیول کے گلوبل وارمنگ کے اثرات ہم برداشت کر رہے ہیں نا, یہ شاید یورپ کے انگریز جو ہے نا یہ بالکل بھی نہ کر سکتے. لیکن وہاں پہ بہرحال یہ سچویشن ہے. اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کوئی خطہ بھی محفوظ نہیں ہے. اور اس سے زیادہ آپ دیکھیں یہ جو سیلاب وغیرہ آئے تھے یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی کہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, اور وہ پھر سیلاب کی صورت میں ہمارے کتنے نردن ایریاز میں اور ہمارے باقی علاقوں میں کس قدر جو ہے نا تباہ کاریاں وہ لے کر آیا ہے. تو خیر اس میں میرے خیال سے پوری دنیا کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس کا کیا سلیوشن نکالیں, کیونکہ ہیومن بینگز آر جسٹ ڈسٹرائنگ نیچر. تو نیچر کو پرزرو کرنے کی شدید ضرورت ہے. آئی ہوپ آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا. دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.